یہ جو ماڈرن ایجوکیشن تھی جو ہم نے لی، ماڈرن تھاٹس سے جو ہم نے بارو کیے، انہوں نے ایک چیز ہمارے پڑھے لکھے لوگوں کو سکھائی اور وہ تھی میں. آپ کوئی بھی ہو، آپ اکیلے زندگی نہیں گزار سکتے ہو. اگر یہاں ایک گلاس پڑا ہو اور وہ آدھا بھرا ہو تو کچھ لوگ کہیں گے یہ آدھا خالی ہے، کچھ لوگ کہیں گے آدھا بھرا ہوا ہے. تو جو خالی کہتے ہیں ان کے لیے جو ان کے پاس نہیں ہے وہ امپورٹنٹ ہے، اور جو بھرا ہوا کہتے ہیں وہ ان کے لیے ہے جو یہ سمجھتے ہیں کہ ان کے پاس یہ ہے. اس سائیکی میں ایک بنیادی نقطہ یہ دیکھو کہ زندگی میں آدھا گلاس ہمیشہ خالی رہے گا. That's a realistic approach. دیٹس ریئلسٹک اپروچ. بھائی آپ دنیا کے سب سے مالدار شخص بن جائیں تو کیا دنیا کا سب سے مالدار شخص جو ہے اس کی ساری خواہشیں پوری ہو جاتی ہیں؟ Obviously not. Obviously not. اچھا دیکھیے، یہ اگر ہم فیملی لائف کی مثال دیں لیں، اور یہ بہت ڈسٹرب ہے، بلکہ میں نے ایک جگہ بات کرتے ہوئے کہا تھا کہ مجھے ایسا لگتا ہے کہ ہمارا خاندان جو کبھی سمجھا جاتا تھا کہ یہ جنت جیسی کوئی جگہ ہوتی ہے، یہ اب ہیل کا منظر پیش کر رہا ہے، اور خواہش ہماری یہ ہے کہ سب کچھ ابھی ہو جائے. جی. تو یہ جو کانفلکٹ ہے آئیڈیل اور ریئلٹی کا، یہ بہت بڑا پرابلم ہے. I'm Maida Ahmed, Executive Member and Director T&D Department at Young Psychologist Association and a Student Counselor at Lahore Grammar School. I warmly welcome you all at another episode of Talk with Aapka Knowledge. Assalamu alaikum. آج ہمارے ساتھ جو شخصیت موجود ہیں وہ 3 دہائیوں سے نفسیات کے شعبے میں اپنی خدمات انجام دے رہے ہیں. میں بات کر رہی ہوں the one and only پروفیسر ڈاکٹر امجد طفیل کی. آپ لاہور لیڈز یونیورسٹی میں HOD اور ایسوسیٹ پروفیسر آف سائیکالوجی ہیں، اور اس کے علاوہ آپ فاؤنٹین ہاؤس میں ایز این کنسلٹنٹ سائیکالوجسٹ کے طور پر کام کریں. اور اس کے علاوہ آپ کا جو ایک بہت ہی منفرد تعارف ہے وہ یہ ہے کہ آپ اردو کرٹک اور اردو شارٹ سٹوری رائٹر. تھینک یو سو مچ سر فار جوائننگ اس ٹوڈے. ہم سب اور میں خاص طور پر آپ کی بہت مشکور ہوں کہ آپ نے اپنی مصروفیات میں سے ہمارے لیے وقت نکالا. جی یو آر ویلکم. ایز وی آل نو کہ انسان قدرت کی ایک بہت بہترین تخلیق رہا ہے. انسان نے اپنے علم کی اور اپنی تخلیق کی بنیاد پر قدرت کے بہت سے رازوں پر سے پردہ اٹھایا ہے. چاہے وہ سمندر کو پاتال سے چاک کرنا ہو یا ستاروں پر سے کمندیں ڈالنی ہو، چاہے چاند پر قدم جمانے ہوں یا پھر ہواؤں کے رخ تبدیل کرنے ہوں. آج جس موضوع پر بات کرنے کے لیے ہم یہاں موجود ہیں اس کا مقصد ایک ایسے شعور کو بیدار کرنا ہے جس کے ذریعے سے لوگ اسلام اور نفسیات کے درمیان جو برج ہے اس کو انڈرسٹینڈ کر سکیں، اس کو سمجھ سکیں. جی بالکل، آج ہمارا ٹاپک ہے جس پر ہم بات کرنے والے ہیں، دیٹ از ریلیٹڈ ٹو اسلامک سائیکالوجی اینڈ دا رول آف گریٹیٹیوڈ ان اسلامک سائیکالوجی. گریٹیٹیوڈ دین اسلام کی روح ہے. شکر گزاری دین اسلام کی بنیاد ہے. انسان نے اپنی شکر گزاری کی بدولت بہت سی فتوحات حاصل کی ہیں، چاہے وہ اس کے اندر کی جنگ ہو یا اس کے باہر کی. میں اپنے معزز گیسٹ اسپیکر سے یہ پوچھنا چاہوں گی کہ سر، اگر ہم بالکل آغاز سے بات کریں، ابتدا سے بات کریں، تو آپ کو کیا لگتا ہے واٹ از اسلامک سائیکالوجی؟ اسلامک سائیکالوجی کا کیا اوریجن ہے؟ اور اگر ہمیں اسلامک سائیکالوجی کو ایک بالکل نان سائیکالوجی بیک گراؤنڈ والے انسان کو سمجھانی ہو یہ بات، تو ہم اس کو کس طرح ایڈریس کر سکتے ہیں؟ اوور ٹو یو سر. جی مائدہ، دیکھیے سوشل سائنسز جو ہیں، اور ظاہر ہے اس میں سائیکالوجی ایک بڑا پورشن ہے اس کا، یہ اس کی روٹس اس کلچر میں ہوتی ہیں جس میں یہ ڈیولپ ہوتی ہیں. یعنی یہ پیور سائنسز کی طرح لیبارٹری میں گرو نہیں کرتی کہ جس کے اوپر کلچر کے اور انوائرمنٹ کے انفلوئنسز نہ آئیں. ماڈرن سائیکالوجی کی بات کرتے ہیں تو یہ لارجلی ویسٹرن کنٹریز میں، ویسٹرن کلچرز میں ڈیولپ ہوئی ہے، اور وہاں کا جو بیسک کنسٹرکٹس ہیں یہ وہاں سے اٹھائے گئے ہیں. اور ان کو ایک لیول تھا، ایک ٹائم تھا جب سیگمنٹ فرائڈ جیسے لوگ یہ سمجھتے تھے کہ وہ ایک یونیورسل تھیوری پیش کر رہے ہیں جو آل اوور دا گلوب لوگوں پر امپلیمنٹ ہوتی ہے. لیکن جب ان تھیوریز پر ریسرچز ہوئیں تو انہوں نے بتایا کہ ایسا نہیں ہے. میں ایک چھوٹی سی مثال آپ کو دوں گا. ایک پرسن ہے جنہیں ہم عام طور پہ پیاجے کہتے ہیں. ان کا اصل پروننسیشن جو ہے وہ پیاغے ہے. انہوں نے بچوں کے کوگنیٹیو اسٹرکچرز پہ کام کیا ہے کہ کیسی کوگنیشن ڈیولپ ہوتی ہے. تو ان کے تھیوریز کے اوپر جب ریسرچ کی گئی تو یہ دیکھا گیا کہ
تہران میں انگلش میڈیم اسکولوں میں پڑھنے والے بچے جو ہیں ان کے لیول اور ان کے پیٹرن تو وہی تھے جو پیرس میں پڑھنے والے بچوں کے تھے. لیکن جو تہران کے بچے اور کم کے بچے جو دینی مدارس میں تعلیم حاصل کر رہے تھے ان کے کوگنیٹو پیٹرن ڈفرینٹ تھے. اگرچہ ہم جانتے ہیں کہ پیاجے جو ہے وہ بنیادی طور پر زولوجسٹ تھا اور وہ فزیولوجیکل بیسس پہ کوگنیشن کو ایکسپلین کرتا ہے. تو اس سے یہ پتہ چلا کہ جو ایجوکیشن آپ دیتے ہیں اپنے بچے کو وہ اس کی مائنڈ سیٹ کے اوپر، وہ اس کی کوگنیٹو ڈیولپمنٹ کے اوپر افیکٹ کرتی ہے. تو اگر ہم یہ سمجھتے ہیں ایز اے سائیکالوجسٹ اور ایز اے اسٹوڈنٹ آف اسلام کہ جب تک آپ سائیکالوجی کو اپنے کلچر میں گرو نہیں کرتے، جب تک آپ لوگوں کے اندر سے سائیکالوجی ایکسٹریکٹ نہیں کرتے. دیکھیں نا، جو ویسٹرن تھیوریز ہیں وہ کیسے ڈیولپ ہوئی ہیں. فرائڈ نے ویانا میں پیشنٹس کی اسٹڈی کی، اس سے ڈیولپ کی. یا اگر امریکہ میں کوئی تھیوریز جس کو اب ہم بہت امپورٹنٹ اب سمجھتے ہیں کوگنیٹو بیہیورل تھراپی ہے، تو وہ کن پہ ڈیولپ ہوئی ہے؟ 60s اور 70s کے امریکن سٹیزن کے اوپر ان کی اسٹڈی سے ہوئی ہے. اب یہ سمجھ لینا کہ جو کنسٹرکٹ وہاں ڈیولپ ہوئے ہیں وہ ایز اٹ از دوسرے کلچرز میں بھی اسی طرح اپلیکیبل ہیں جیسے امریکن کلچر میں تھے. یہ بات جو ہے یہ پریکٹیکلی درست نہیں ہے. مثلا میں آپ کو ایک مثال اس کی دیتا ہوں. آپ ایک سائیکولوجیکل ٹیسٹ بناتے ہو اور انٹیلیجنس ٹیسٹ فرض کریں آپ بنا لیتے ہیں، تو کیا اس ٹیسٹ کو ری ویلیڈیٹ کیے بغیر آپ اسے ایک کلچر سے دوسرے کلچر میں استعمال کر سکتے ہیں؟ نو. وائی ناٹ؟ اگر سائیکالوجی از یونیورسل، انٹیلیجنس از یونیورسل، کانسیپٹس آر ایپلیکیبل ایوری ویئر، تو پھر یہاں نو کیوں ہے؟ اس کے معنی یہ ہوئے کہ جب تک آپ لوگوں کے کلچرل بیک گراؤنڈ کو انڈرسٹینڈ نہیں کریں گے تب تک آپ لوگوں کی سائیکالوجی کو انڈرسٹینڈ نہیں کر سکتے. اگر انسان صرف فزیولوجیکل بینگ ہوتا، جو بیالوجی ہم اپنے پیرنٹ سے حاصل کرتے ہیں، صرف ہم یہاں تک محدود ہوتے تو پھر شاید یہ اپلیکیبل ہوتے. جیسے آپ کہو گے کہ جی اگر آپ بلڈ ٹیسٹ لیں، وہ کہیں بھی لے لو کسی بھی جگہ کا، تو وہ تو وہی رزلٹ دے گا جو امریکہ کی لیبارٹری میں رزلٹ آئیں گے اگر ٹیسٹ ٹھیک کیا جا رہا ہے. دیٹس ڈیفینیٹلی فزیولوجیکل آسپیکٹ ایک ہے، لیکن انسان صرف فزیولوجی نہیں ہے. اب اسی طرح دیکھو کہ میڈیکل سائنس جو ہے اس میں پہلے جو ماڈل چلتا تھا اسے ہم بایو میڈیکل ماڈل کہتے تھے. اب وہ بایو سائیکو سوشل ماڈل میں تبدیل ہو گیا ہے. ٹھیک ہے، انہوں نے کہا کہ ڈونٹ کنسنٹریٹ آن ڈیزیز، کنسنٹریٹ آن پیشنٹ. اور جب آپ پیشنٹ پہ کنسنٹریٹ کرتے ہیں تو پھر بالکل سمپل بایولوجیکل فینومینا نہیں رہتا. یو ہیو ٹو انکلوڈ کلچر، یو ہیو ٹو انکلوڈ سائیکالوجی، یو ہیو ٹو انکلوڈ سوشیولوجی. تو اب اگر یہ ساری باتیں سائنٹیفکلی مانی جا رہی ہیں تو اس کا مطلب بڑا سمپل ہے، وہ یہ ہے کہ جب تک آپ اپنی سوسائٹی میں رہتے ہوئے سائیکالوجی کو گرو نہیں کرو گے، آپ جو آئیڈیاز بورو کر رہے ہو ان کی ویلیڈیٹی ثابت نہیں ہوگی. اچھا، یہاں ایک بات یاد رکھیے، یہاں سیکھنے کا مسئلہ نہیں ہے، امیٹیشن کا پرابلم ہے. آپ کسی سے کوئی چیز سیکھتے ہیں، اس کو آپ لاجیکلی انڈرسٹینڈ کر کے اپنے یہاں اپلائی کر کے دیکھتے ہیں کہ یہ ٹھیک ہے کہ نہیں ہے، دیٹس گڈ. لیکن اگر آپ امیٹیٹ کرتے ہیں، آپ یہ سمجھتے ہیں کہ جو وہاں درست تھا وہ یہاں بھی درست ہے اور اس میں کسی الٹریشن کی ضرورت نہیں ہے، تو آپ کبھی بھی اپنے لوگوں کی سائیکالوجی کو انڈرسٹینڈ نہیں کر سکتے. دیٹ از ون پوائنٹ جو ہم مسلم سائیکالوجی کے لیے دیتے ہیں. اچھا، اس میں ایک چیز یہ یاد رکھیے کہ اس وقت دو نام اس پیراڈائم کے لیے استعمال کیے جا رہے ہیں. ایک اسلامک سائیکالوجی ہے جو آل اوور دا ورلڈ زیادہ پاپولر ہے، لیکن پاکستان میں ہم اس کو مسلم سائیکالوجی کے نام سے ڈیولپ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. یہ انسان کا ویو ایک ڈفرینٹ آسپیکٹ سے لیتا ہے. مثلا یہ بات کہ انسان کیا ہے، سب سے پہلی بات تو یہی ہوگی جب آپ سائیکالوجی میں آؤ گے. اب ویسٹرن کلچر جو ہے وہ مٹیریل بیسس کے اوپر انسان کو سمجھتا ہے. وہاں انسان نیچے سے ایویلویٹ کرنے والا ہے، ایوولیشن کے تحت اوپر آنے والا کریچر ہے. جب آپ اسلامک پرسپیکٹو میں آتے ہو، مسلم پرسپیکٹو میں آتے ہو، تو یہاں ٹرانسینڈنگ ہے. انسان زمین سے گرو نہیں کیا، لوور لیول اینیمل سے ہائر لیول اینیمل نہیں بنا، بلکہ وہ اس نے ڈسینڈ کیا ہے ایز اے کریچر، ایز اے بینگ. تو یہیں سے ڈفرینس پڑ جاتا ہے. آپ اور جب ہم ہول ہیومن بینگ کی بات کرتے ہیں
تو ہول ہیومن بینگ کیا ہوگا؟ کیا صرف وہ فزیولوجیکل اسٹرکچر ہوگا یا وہ صرف سوشل اسٹرکچر ہوگا؟ کیا وہ سائیکولوجیکل اسٹرکچر ہوگا؟ بایو سائیکو سوشل ماڈل جو ہے اس کو بھی ہم کہتے ہیں کہ یہ کمپلیٹ نہیں ہے، یہ ہے اسپرچل بایو سائیکو سوشل ماڈل. تو فرسٹ یو ہیو ٹو کنسنٹریٹ آن اسپرچل آسپیکٹ آف ہیومن بینگ، دین یو بیکم ٹورڈز ہز بیالوجی، ہز سائیکالوجی، ہز سوشیولوجی. تو یہ ڈفرینس ہے جس کے اوپر ہم اس سائیکالوجی کے پیراڈائم کو ڈیولپ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. جی دیٹس فیئر انف سر، تھینک یو سو مچ کہ آپ نے اتنا ڈیٹیل میں اس چیز کا آنسر کیا. جی سر اسلام میں اور سائیکالوجی میں دیر سو مینی کانسیپٹس جو بہت سملر ہیں، رائٹ؟ جس طرح آئی ریمبر کہ ویری وائس مین ٹولڈ می ونس کہ جو سائیکالوجی ہے، نفسیات ایک جزو ہے، اور جو روحانیت ہے وہ ایک پوری ایک ٹوٹالٹی ہے، رائٹ؟ ایک کل ہے. جی تو اسپرچویلٹی از اے ٹوٹالٹی اینڈ یا سائیکالوجی از دا پارٹ آف اٹ، دیٹ رائٹ؟ تو بالکل اسی طرح بہت ساری ایسی چیزیں جو ہم روزمرہ زندگی میں ہم ان کو پروسیس کرتے ہیں، ان پر عمل کرتے ہیں، جس کی ابھی میں نے اسٹارٹنگ میں نام بھی لیا تھا، دیٹ از گریٹیٹیوڈ. وٹ ڈو یو تھنک کہ وہ کیا ایسی اسٹریٹجیز ہیں گریٹیٹیوڈ سے ریلیٹڈ جو کہ ہمارے لیے ہیلپ فل ہے اور ہمارے کلائنٹس کے لیے ہیلپ فل ہیں کہ وہ اپنے ڈپریشن، انزائٹی، اسٹریس کو اس گریٹیٹیوڈ کی ہیلپ سے مینیج کر سکیں؟ جی دیکھیے گریٹیٹیوڈ ایک سمپل اگر ہم اس کی ایکسپلینیشن کریں تو وہ ہم اسے کہتے ہیں یہ شکر گزاری ہے. جی شکر گزاری اس بات کے لیے جو آپ کے پاس ہے. اوکے. ٹھیک ہے. اب آپ ایک بڑی پرانی ایگزامپل ہے، وہ عام طور پہ پیسیمسٹ اور آپٹیمسٹ کی وضاحت کے لیے استعمال کی جاتی ہے کہ اگر یہاں ایک گلاس پڑا ہو اور وہ آدھا بھرا ہو تو کچھ لوگ کہیں گے یہ آدھا خالی ہے، کچھ لوگ کہیں گے آدھا بھرا ہوا ہے. تو جو خالی کہتے ہیں ان کے لیے جو ان کے پاس نہیں ہے وہ امپورٹنٹ ہے، اور جو بھرا ہوا کہتے ہیں وہ ان کے لیے ہے جو یہ سمجھتے ہیں کہ ان کے پاس یہ ہے. اچھا، اس میں اس سائیکی میں ایک بنیادی نقطہ یہ دیکھو کہ زندگی میں آدھا گلاس ہمیشہ خالی رہے گا، آپ جو مرضی کر لیں. دیٹس اے ریئلسٹک اپروچ. دیٹس ریئلسٹک اپروچ. بھائی آپ دنیا کے سب سے مالدار شخص بن جائیں، یہی آج ہماری سب سے بڑی ہے نا. تو کیا دنیا کا سب سے مالدار شخص جو ہے اس کی ساری خواہشیں پوری ہو جاتی ہیں؟ obviously not. Obviously not, because it is humanly not possible. چلو بہت سی وہ مادی چیزیں اکٹھی کر لے گا، بہت بڑا گھر، بہت بڑے جہاز، وہ بیری شپ بھی خرید لے گا، وہ وقت کو کیسے روکے گا؟ لائف وقت تو گزر رہا ہے. اچھا، وہ اس کے ارد گرد جو لوگ ہیں وہ ان کی ڈائنگ کو کیسے روکے گا؟ آلدو اب کہا جا رہا ہے کہ جی سائنٹسٹ کام کر رہے ہیں اور آنے والے دنوں میں یہ بھی ہو جائے گا کہ انسان امورٹل ہو جائے گا. مے بی سائنس کیا کر سکتی ہے یہ تو ہم کچھ نہیں کہہ سکتے، لیکن پریزنٹلی اگر ہم دیکھیں تو ہیومن پین کو کہاں لے جائے گا، ہیومن سفرنگ کو کہاں لے جائے گا؟ تو یہ چیزیں وہ ہیں جو ہمیں بتاتی ہیں کہ انسان کو ان چیزوں کو اگر وہ کنسنٹریٹ کرے گا تو وہ ہمیشہ بے چین رہے گا. مثلا اگر کسی کے پاس آدھی دنیا آ جائے اور وہ دوسری آدھی دنیا پہ اس کی نگاہ ہو کہ وہ میرے پاس نہیں ہے، تو وہ کیا کرے گا؟ پریشان رہے گا. تو گریٹیٹیوڈ یہ ہے کہ آپ کو جو کچھ ملا ہوا ہے آپ اس پہ شکر گزاری کریں. اچھا، اس میں یہ شامل نہیں ہے کہ آپ اس سے زیادہ کے لیے ایفرٹ نہ کریں. آپ اپنی ایفرٹ سے اور زیادہ لے سکتے ہیں اور زیادہ حاصل کر سکتے ہیں، لیکن بات یہ ہے کہ جو کچھ آپ کے پاس ہے اس پہ اس کی شکر گزاری کریں اور اسے انجوائے کریں. مجھے ایک بات بتائیے، ایسے ہی میں کبھی کبھی اپنے اسٹوڈنٹ سے ایک سوال پوچھتا ہوں کہ اچھا یار یہ مجھے بتاؤ کہ رزق میں اور آمدنی میں کیا فرق ہے؟ رزق جس میں شکر گزاری بڑھ جاتی ہے. رزق دیکھو، رزق وہ ہے جو آپ نے کھایا پیا پہن لیا. آمدنی آپ کی کروڑوں میں ہو سکتی ہے. جی. تو کیا اگر وہ آپ استعمال نہیں کر رہے تو وہ آپ کا رزق نہیں ہے. آپ نے کما لیا، بہت زیادہ کما لیا. اب میں فرض کرو آپ ایک گھر بنا لیتے ہو جس میں 50 کمرے ہیں. آپ سو گے کتنے کمروں میں؟ obviously one. تو وہ 49 کس لیے ہیں؟ تو یہ جو تھنکنگ ہے کہ میرے پاس بہت زیادہ ہونا چاہیے، یہ بیسیکلی پرابلم کریٹ کرتی ہے. اچھا، اب آپ کہتے ڈپریشن کیوں ہوتا ہے لوگوں کو؟ کہ میرے پاس یہ نہیں ہے یا مجھ سے یہ چھن گیا ہے. اب اگر بات یہ ہے کہ جو چھن گیا ہے وہ بھی زندگی کی ریالٹی ہے جی، اور جو ملا ہوا ہے وہ بھی زندگی کی ریالٹی ہے. تو اگر آپ شکر گزاری کو اپناتے ہیں اس بات کو کہ جو کچھ مجھے ملا ہے،
اچھا اس میں یہ ضروری نہیں ہے کہ آپ مسلمان ہوں، جی ٹھیک ہے. اب آپ جانتے ہو کہ اس وقت یورپ اور امریکہ میں جن ٹاپکس پہ اوپر بہت زیادہ ریسرچ ہو رہی ہے ان میں ایک گریٹیٹیوڈ بھی ہے. یعنی اپارٹ فرام ریلیجیس ٹیچنگ انہوں نے ڈسکور کیا ہے سائیکولوجیکلی. ظاہر ہے جب آپ ہیومن بیہیویئر پہ ریسرچ کرو گے تو اس میں آل آسپیکٹ آف ہیومن بیہیویئر شامل ہوں گے. دے ڈسکور اٹ کہ جو لوگ گریٹیٹیوڈ اپناتے ہیں دے آر مور کمفرٹیبل ان دیئر لائف. ان کے کم سائیکولوجیکل پرابلم ہے، ان کو کم ڈپریشن اور انزائٹی کا سامنا کرنا پڑتا ہے. تو اس کا مطلب ہوا کہ جو چیز ہمیں بتائی گئی تھی، اور ظاہر ہے کہ ہمیں ایز اے کسی سائیکالوجسٹ نے نہیں بتائی تھی، ہمیں ایک ریلیجیس ٹیچنگ کے طور پر بتائی گئی تھی کہ بھئی یہ شکر گزاری جو ہے یہ انسان کو کرنی چاہیے. تو یہ اس کے سائیکولوجیکل افیکٹ آپ پہ آتے ہیں. اچھا پھر یہ اس کو یہ بھی یاد رکھو کہ یہ صرف شکر گزاری اکیلا کمپوننٹ نہیں ہے، اس کے ساتھ دوسری چیزیں بھی جڑی ہوئی ہیں. یعنی آپ نے اگر شکر کرنا ہے تو اس شکریہ کی صورت کیا ہے؟ ہم عام طور پہ شکر گزاری تک بات کر کے رک جاتے ہیں. شکر گزاری یہ ہے کہ جو کچھ آپ کو ملا ہے اگر آپ سمجھتے ہیں کہ وہ آپ کی ضرورت سے زیادہ ہے تو اسے سنبھال کے رکھنے کی بجائے آپ اسے دوسروں کو اس میں شریک کریں. شکر گزاری کا مطلب تجوری بھرنا نہیں ہے، بینک بیلنس بھرنا نہیں ہے. شکر گزاری یہ ہے کہ جو کچھ اللہ نے آپ کو دیا ہے، اللہ سے عطا ہوا ہے، اس میں آپ کو دوسروں کو شیئر کرنا ہے. یہ اللہ کا یہ شکریہ ادا کرنا ہے، شکر ادا کرنا ہے نعمتوں کا. کیونکہ اگر سب کچھ آپ اپنی پاکٹ میں رکھ رہے ہیں تو آپ شکر گزاری نہیں کر رہے ہیں. لالچ جو ہے اس کے ساتھ شکر گزاری نہیں چل سکتی. شکر گزاری وہاں کام کرے گی جہاں آپ لالچ سے نکل آئیں گے. ایک لالچی آدمی کبھی شکر گزار نہیں ہوتا، نہ ہو سکتا ہے. ایک حسد کبھی شکر گزار نہیں ہوتا، نہ ہو سکتا ہے. کیونکہ اس کو حسد کیا ہوتا ہے؟ بھئی آپ کے پاس بہت کچھ ہے، میرے پاس کم ہے، تو میں آپ سے حسد شروع کر دوں تو یہ شکر گزاری تو نہیں ہوگی نا. تو یہ چیزیں جڑی ہوئی ہیں آپس میں. اس کانسیپٹ کو کلیریفائی کرنے کے لیے ہمیں یہ دیکھنا پڑے گا کہ اس کا دوسرے کانسیپٹس کے ساتھ کیا ریلیشن شپ ہے. تو یہ ایک پورا اسٹرکچر ہے جو ہیومن کریکٹرسٹکس کو کور کرتا ہے، اور جب تک ہم ان سب کو ملا کے نہیں چلیں گے ہمیں اس پورے فینومینا کی سمجھ نہیں آئے گی. سر ابھی آپ نے ایک ذکر کیا تھا شیئرنگ کا. جی اگر جو ابھی کرنٹ ٹائم چل رہا ہے، یہ جو ایرا ہے، اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ لوگوں میں جو ٹالرنس ہے وہ بہت کم ہے، برداشت بہت حد تک کم ہو گئی ہے. اور جو آپ کے ریلیشن شپس ہیں، چاہے وہ سوشل ریلیشن شپس ہیں، چاہے ازدواجی تعلقات ہیں، یا کوئی بھی آپ پرسنل ریلیشن شپس ہیں، وہ بہت حد تک ڈسٹرب ہو رہے ہیں، رائٹ؟ تو ہم گریٹیٹیوڈ کو ذہن میں رکھتے ہوئے ہم سوشل ریلیشن شپس کو کس طرح ہیلدی وے میں پروسیس کر سکتے ہیں؟ جی. اچھا دیکھیے یہ اگر ہم فیملی لائف کی مثال دے لیں، اور یہ بہت ڈسٹرب ہے، بلکہ میں نے ایک جگہ بات کرتے ہوئے کہا تھا کہ مجھے ایسا لگتا ہے کہ ہمارا خاندان جو کبھی سمجھا جاتا تھا کہ یہ جنت جیسی کوئی جگہ ہوتی ہے، یہ اب ہیل کا منظر پیش کر رہا ہے. یہ ظاہر ہے 2-3 لیول پہ ہمیں دیکھنا ہوگا. ایک تو کمبائنڈ فیملی میں دیکھنا ہوگا، اس سے آگے جو اب نیوکلیر فیملی ہمارے یہاں بڑی تیزی سے پاپولر ہو رہی ہے اس کے اندر بھی دیکھنا اس میں بھی دیکھنا ہوگا کہ کیوں ایسا ہے کہ چلے پہلے تو ہم یہ کہتے تھے کہ نہیں جی وہ دوسرے لوگوں کی انٹرفیرنس ہوتی ہے تو خرابی پیدا ہوتی ہے. فائن، جہاں انٹرفیرنس ختم ہو گئی ہے وہاں خرابی کیوں ہے؟ ایکچوئل بات یہ ہے کہ یہ جو ماڈرن ایجوکیشن تھی جو ہم نے لی، ماڈرن تھاٹس سے جو ہم نے بورو کیے، انہوں نے ایک چیز ہمارے پڑھے لکھے لوگوں کو سکھائی اور وہ تھی میں. اوکے. اب یہ میں اتنی اسٹرانگ ہو گئی ہے کہ اس میں یو کے لیے کوئی جگہ نہیں بچی. مین از اے سوشل اینیمل. کوئی 2500 سال پہلے کسی ارسطوٹل نے کہا تھا آپ کوئی بھی ہو آپ اکیلے زندگی نہیں گزار سکتے ہو. ہم اس وقت یہ جو پوڈ کاسٹ کر رہے ہیں یہاں بیٹھے ہوئے، ہم جتنی چیزیں یوز کر رہے ہیں یہ ہم نے نہیں بنائی. جو ہماری ایکسپرٹیز ہیں وہ بہت سے لوگوں کے پاس نہیں ہے. تو یہ ساری سوشل لائف جو ہے، ساری اکنامک لائف جو ہے، یہ شیئرنگ پہ چلتی ہے. اب اگر میں کہوں کہ زندگی میں سارے کام میری مرضی کے مطابق ہونے چاہیے، اوکے، اور میرے سامنے والا کہے کہ سارے کام میری مرضی کے مطابق ہونے چاہیے، تو کنفلکٹ ڈیولپ ہوگا. تو کنفلکٹ ریزالو ہو ہی نہیں سکتا. کانفلکٹ وہاں ریزالو ہوگا جہاں آپ کہو گے کہ ٹھیک ہے کچھ آپ کی بات درست ہے، کچھ میری بات درست ہے، کچھ میں آپ کی مان لوں، کچھ آپ میری مان لیں. تو مجھے لگتا ہے کہ ہمارے یہ ینگ جنریشنس کے جو لوگ ہیں جو میرڈ لائف میں آ رہے ہیں، ان میں یہ سینس نہیں ہے
کہ میں نے دوسرے کی ماننی ہے. اچھا اب یہ دیکھو کوئی بھی گروپ چاہے وہ 2 لوگوں کا ہو یا 2 کروڑ لوگوں کا ہو, وہ سروائیو نہیں کر سکتا جب تک آپ دوسرے کے رائٹ کو نہیں مانیں گے. اوکے. ٹھیک ہے, تو جہاں آپ لوگوں کے رائٹ کو نہیں مانو گے, چاہے وہ آپ انڈیویجول لیول پہ لے لو, چاہے آپ اس کو کولیکٹیو لیول پہ لے لو, تو وہاں پرابلم آئیں گی. مثلا ایک بات میں اپنے اسٹوڈنٹ سے اکثر بات کرتا ہوں کہ میری جو انڈرسٹینڈنگ ہے, ہیومن نیچر انجسٹس کو نہیں مانتی, بالکل. اس کے خلاف ریولٹ کرتی ہے. اور میں بڑی ایک سمپل سی مثال دیتا ہوں کہ یار اگر تم شادی شدہ ہو, چونکہ میں جن کو پڑھاتا ہوں وہ کافی بڑی عمر کے بچے ہیں, ایم فل اور پی ایچ ڈی کے جو ہیں, تو میں نے کہتا ہوں یار آپ ایک چھوٹا سا تجربہ کرو. اگر اللہ نے آپ کو 2-3 بچے دیے ہیں اور وہ تھوڑے 5-7 سال کی عمر کے بچے ہیں, تو کسی ایک بچے کے لیے کچھ لے جاؤ اور باقیوں کے لیے نہ لے کے جاؤ. یہ 1 دن کرو, یہ 2 دن کرو, تیسرے دن دیکھو کہ آپ کے بچے آپ کے ساتھ کیا کرتے ہیں. تو بلڈ ریلیشن سے آگے تو کوئی چیز نہیں ہو سکتی نا, ہے نا. بالکل. لیکن وہاں بھی اگر آپ ڈسکریمنیشن کرو گے, انجسٹس کرو گے, تو وہ ٹالریٹ نہیں کرے گا. اچھا اب مجھے لگتا یہ ہے کہ شکر گزاری یا گریٹیٹیوڈ کیسے مدد کر سکتا ہے. دیکھیے میں اگر اپنی لائف پہ نگاہ ڈالوں نا, تو آئی اسٹارٹیڈ ایز اے لیکچرر فرام گورنمنٹ آف پنجاب, 5035 روپیز پے. اوکے. ٹھیک ہے, پھر اللہ کا ظاہر ہے وقت کے ساتھ بڑھتی گئی گھٹتی گئی, وہ لاکھوں میں چلی گئی. نئے بچے نئے کپل جب شادی کا آغاز کرتے ہیں, ان کی زیادہ تر کی خواہش ہوتی ہے کہ سب کچھ ہمیں ابھی مل جائے, جی. اور یہ ممکن نہیں ہوتا. کیونکہ اگر آپ اکیلے زندگی گزار رہے ہو, ایک پرسن جاب کر رہا ہے یا دونوں بھی جاب کر رہے ہیں, تو آپ تھوڑی چیزیں 1 مہینے میں خرید سکتے ہو نا, یا تھوڑی تھوڑی بچت کر کے کسی وقت آپ کرو گے کہ اچھا یار میں گاڑی لے لیتا ہوں, ہم لے لیتے ہیں, تھوڑے پیسے اور جمع کر کے ہم ایک پلاٹ لے لیتے ہیں, اس پہ ہم ایک گھر بنا لیں گے, ابھی چلو ہم کرائے کے مکان میں رہ رہے ہیں. اب یہ پروسیس جو ہے نا یہ وقت مانگتا ہے, اور خواہش ہماری یہ ہے کہ سب کچھ ابھی ہو جائے. جی. تو یہ جو کانفلکٹ ہے آئیڈیل اور ریئلٹی کا, یہ بہت بڑا پرابلم ہے. آئیڈیلزم ہمیں کہاں سے آ رہا ہے؟ آئیڈیلزم آ رہا ہے ہمیں اپنے ایجوکیشنل انسٹیٹیوشن سے, جو آپ کو ریئلسٹک تھنکنگ نہیں سکھاتے, جو آپ کو چیزوں کا لاجیکل انالیسز نہیں سکھاتے, جو ہمارے بچوں کو یہ نہیں جو ریشنل پرابلم سالونگ سکلز ہیں وہ نہیں دیتے. ہم ایک خیالی دنیا میں یہ بچے رہتے ہیں, اور ظاہر ہے کہ جب وہ ریئلٹی سے ٹکراتے ہیں تو ان کے لیے مسائل پیدا ہونا شروع ہو جاتے ہیں. اب یہاں گریٹیٹیوڈ آپ کو کیسے ہیلپ کر سکتا ہے؟ گریٹیٹیوڈ آپ کو ہیلپ کر سکتا ہے کہ جو کچھ آپ کے پاس ہے اس کے لیے اللہ کا شکر ادا کریں, اور جو نہیں ہے اس کے لیے اسٹرگل کریں, اور ریئلسٹکلی سوچیں کہ اگر میری ایک ڈیمانڈ خواہش ہے, تو اس خواہش کو پورا کرنے کے لیے کتنی مجھے پیسے چاہیے ہوں گے, میری موجودہ انکم کتنی ہے, اس میں سے کتنے میرے ریگولر ایکسپینڈیچرز ہیں, کتنے اگر میں سیو کروں تو کتنے مہینوں یا سالوں میں جا کے یہ میری خواہش پوری ہو سکتی ہے. تو یہ چیزیں جب تک ہم اپنے ینگز کو نہیں سکھائیں گے, اس وقت تک یہ فیملی پرابلمز جو ہیں یہ بڑھتے چلے جائیں گے. اور اس میں ایک چیز اور جو مجھے لگ رہا ہے کہ جب آپ بہت زیادہ میں اسٹرانگ کر دیتے ہیں, تو اس میں پھر تھوڑی سی اسپیس جو ہے وہ اس بات کے لیے پیدا ہو جاتی ہے کہ پرسن دوسرے کو وقت دینے کے بجائے اپنا وقت اپنی خواہشات کے لیے گزارتا ہے. اب ظاہر ہے کہ میرڈ لائف میں یہ ممکن نہیں ہوتا. میرڈ لائف تو یہ ہے کہ اگر آپ نے 8 گھنٹے گھر سے باہر گزار لی ہیں, تو اگلے 8 گھنٹے یا 6 گھنٹے آپ نے اپنی فیملی کے ساتھ گزارنے ہیں. اب فیملی میں اگر آپ گھر آ گئے ہو تو ہسبینڈ جو ہے وہ بھی اپنے سوشل میڈیا پہ بیٹھا ہوا ہے, اور جو وائف ہے وہ بھی سوشل میڈیا پہ بیٹھی ہوئی ہے, اور دیر از نو کوآرڈینیشن. تو یہ ساری سچویشن ہے جو ہماری فیملی لائف کو خراب کر رہی ہے. اس میں ہمیں اپنے پرسن کو سکھانا ہے, ایک تو یہ کہ ہر چیز فوراً نہیں ملے گی, وہ ڈیلیڈ گریٹیفیکیشن کی جو ہم بات کرتے ہیں اس کو آپ کو ایکسیپٹ کرنا ہوگا. اپنے گیون سرکمسٹانسز میں آپ کو ریئلسٹکلی سوچنا پڑے گا کہ کیا ممکن ہے. مثلا ضروری نہیں کہ آپ کے لیے یہ ممکن ہو کہ آپ گاڑی خرید لیں فوری طور پہ. آپ مینج کر سکتے ہیں کہ آپ یہ جو اوبر اور ان ڈرائیور جیسی کمپنیاں موجود ہیں اس کی گاڑی پہ سفر کر لو, ٹھیک ہے نا.
تو یہ ریئلٹی کو دیکھتے ہوئے جب آپ چلو گے تو تب یہ چیزیں جو ہے نا وہ سیٹل ڈاؤن ہوں گی. اچھا اگر آپ کمبائنڈ فیملی میں چلے جاؤ جہاں زیادہ لوگ رہ رہے ہیں تو وہاں مجھے لگتا ہے کہ وہ فوراً کمپٹیشن شروع ہو جاتا ہے کہ وہ فلاں کے پاس تو یہ کچھ ہے، میرے پاس یہ نہیں ہے. فلاں کا میاں جو ہے وہ تو اتنی کپڑے بنا کے دیتا ہے اپنی بیگم کو، میرا میاں نہیں بنا کے دیتا. اچھا وہاں بھی وہی پرابلم ہے کہ اگر ایک کے میاں کی انکم زیادہ ہے تو وہ اپنی فیملی میں زیادہ خرچ کرتا ہے، ایک کی کم ہے تو وہ کم خرچ کرتا ہے. اب اس کو ریئلائز کرنا چاہیے کہ بھئی اس کی انکم زیادہ ہے، وہ زیادہ کر رہا ہے. تو پھر وہی بات کہ اگر آپ یہ سوچتے ہو کہ یہ جو ساری چیزیں ہیں، اگر آپ گلاس کے اس حصے کو کنسنٹریٹ نہیں کرتے ہو جس میں پانی موجود ہے اور اس کو یہ نہیں سمجھتے ہو کہ یہ کافی ہے، تو پھر انزائٹی آئے گی. آپ ہمیشہ انڈر اسٹریس اور انڈر انزائٹی رہیں گے. اور ڈیفینیٹلی اگر ایک پرسن انڈر اسٹریس اور انڈر انزائٹی رہتا ہے تو وہ ادر سائیکولوجیکل پرابلم لائک ڈپریشن کی طرف جا سکتا ہے. اور میں کبھی کبھی جو کاؤنسلنگ سیشنز لوگوں کے ساتھ کرتا ہوں، فاؤنٹین ہاؤس میں بھی مجھے یہ ایکسپیرینس کرنے کو ملتا ہے کہ ایک بہت بڑی تعداد ہماری اس وقت لوگوں کی ایسی ہے جن کے ساتھ اگر بیٹھ کر آپ تھوڑا سا ان کا انالیسز کریں ان کے ساتھ تو پتہ لگے گا کہ ان کی کوئی ایسی پرابلم ہے ہی نہیں جس میں پریشان ہوا جائے. اچھا وہ یہ سوچتے ہیں کہ میرے ساتھ کیوں ہے. اب یہ ایک بڑا نیگیٹو تھاٹ ہے کہ کوئی سوچے کہ میرے ساتھ کیوں ہے. بھئی آپ کے ساتھ ایک بات ہو سکتی ہے، دوسرے کے ساتھ کوئی دوسری بات ہو سکتی ہے. اور یس یوزلی پیپل جو ہے وہ ڈیفینس میکانزم میں اپنا یوز کرنا شروع کر دیتے ہیں کہ ایگزیکٹلی یہ سب میرے ساتھ ہی ہو رہا ہے. ہو رہا ہے. اچھا یہ نہیں ہوتا کہ صرف آپ کے ساتھ ہو رہا ہو. وہ ہوں صدیوں پہلے ویسے وہ ایک پنجابی کے شاعر نے کہا، بابا نانک نے کہا تھا کہ نانک دکھیا سب سنسار. تو انسان تو سارے سب کے پاس کچھ نہ کچھ دکھ ہے، کچھ نہ کچھ سارو سب کے ہیں. اب ہم جب یہ سمجھ لیتے ہیں کہ نہیں یہ میرا ہی ہے، میں ہی ہوں، تو وہاں سے سائیکولوجیکل پرابلم شروع ہوتی ہیں. اگر ہم دوسروں کو دیکھیں کہ اچھا یار اگر یہ میرے پاس مجھے یہ میری کمی ہے تو دوسرے کے پاس بھی اس کی کمی ہے. تو جب ہم دوسرے کی کمی کو دیکھیں گے اور ریئلائز کریں گے کہ وہ ہے تو پھر ہمیں اپنی کمی ذرا کم کمی لگے گی. تو دیٹ از دا وے کہ جس میں ہم اپنی گریٹیچیوڈ کو، اپنی اس فیلنگ کو کہ جو کچھ میرے پاس ہے، جو کچھ اللہ نے مجھے عطا کیا ہے، مجھے اس کو اس کے ساتھ لیو کرتے ہوئے ہیپیلی لیو کرنے کی کوشش کرنی ہے.